مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ دل محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد مقدر کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد مقدر کے سکندر ہیں جو سرکار مدینہ کی محفلیں سجاتے ہیں۔ مقرر عظیم آتے ہیں، جان لطف و سمیم آتے ہیں۔ مقرر عظیم آتے ہیں، جان مقرر عظیم آتے ہیں، جان لطف و سمیم آتے ہیں۔ اہل مجمع کو صادمہ کرنے کے لیے قبلہ مفتی شاکر القادری تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفاتحہ۔ قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين خالق المخلوقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم سادات مکرمین جملہ سامعین پردانشین خواتین علماء دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس و غریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور یہ لگا کر پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیے اللہم صلی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حرب الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ قادری ابنارے یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم۔ قادریم و چشتیم نارے مرشد یا زنم دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم زنم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ
اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات، بڑی مسرت اور خوشی کا لمحہ ہے کہ ہم اور آپ شادی خانہ آبادی کے حسین موقع پر میلاد پاک کی نورانی، عرفانی، فیضانی، لاسانی محفل میں حاضر ہیں۔ ہم سب کا اعتقاد ہے کہ جس رات کے اندر مصطفیٰ کی نعت ہوتی ہے، اللہ اور اس کے محبوب بندوں کی بات ہوتی ہے، اسی رات میں اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج کی رات تو ایسی ہے کہ یہاں مصطفیٰ کی نعت بھی ہے، اللہ والوں کی بات بھی ہے، اور ایک مومن کی دوسرے مومن سے ملاقات بھی ہے۔ تو انشاءاللہ بہت نورانی سما ہے، برکتوں کا سما ہے، نکاحتوں کا سما ہے، عظمتوں کا سما ہے۔ ایسی نورانی تقریب کے لیے کسی اچھے خوشبولو شاعر نے کہا ہے اور اپنی محبت کی انجمن کو سجایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جھونکے نسیم کے جو طیبہ سے آ رہے ہیں، جھونکے نسیم کے جو طیبہ سے آ رہے ہیں، ایمان کو ہمارے تازہ بنا رہے ہیں، ایمان کو ہمارے تازہ بنا رہے ہیں، اور دنیا بھی ان کی روشن، عقبہ بھی ان کا روشن، دنیا بھی ان کی روشن۔ یہ خرافات مت کرو بھائی، مسلک اعلیٰ حضرت کے روشنی کے خلاف ہے۔ دنیا بھی ان کی روشن، عقبہ بھی ان کا روشن، جو عشق مصطفیٰ میں خود کو مٹا رہے ہیں، جو عشق مصطفیٰ میں خود کو مٹا رہے ہیں۔ اور اے زائرین طیبہ سرکار سے یہ کہنا، اے زائرین طیبہ سرکار سے یہ کہنا، ہم ہجر میں تمہارے آنسو بہا رہے ہیں۔ سید قبلہ مفتی سلیم سید قبلہ مفتی صدیق بابو تشریف لا رہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ اسٹیج پہ آنے دو یا پھر بعد میں چوم لینا، اسٹیج پہ آنے دو۔ وعلیکم وعلیکم السلام، السلام۔ وعلیکم السلام۔ معاف کیجیے گا اگر میں جلدی نہیں آ سکا، دوسری جگہ مجھے جانا تھا اس وجہ سے۔ ہاں جی نہیں ہے سر، تشریف۔ حضرات، بڑی ہی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے مرشد اجازت حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کے خلیفہ اور بریلی شریف کے مسلک کی ترجمانی کرنے والی ذات حضرت علامہ مفتی محمد صدیق صاحب قبلہ باپو تشریف لائے ہیں، اور ان کی نورانی عرفانی چہرے کی زیارت سے ہم سب فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ایک جانب ہم سب جہاں آل رسول کی زیارت سے اپنے آپ کو شرفیاب کر رہے ہیں، تو دوسری جانب ہم سب نائب رسول کے چہروں کی زیارت سے بھی اپنے آپ کو شرفیاب کر رہے ہیں۔ یہ علماء، یہ ائمہ تشریف فرما ہیں، ان کی شان، ان کی عظمت اپنی جگہ پر بہت ہی بلند و بالا ہے۔ جس ذات کے ذکر کا یہ نورانی سما ہے اور جس کی نورانی بات چل رہی ہے، شادی خانہ موقع پر یہ اہتمام، یہ انتظام جو ہو رہا ہے، یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ دل کی آواز یہ نکل رہی ہے کہ مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں،
کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ کنتو کنزن راز مشیت، جلوے ہیں انوار ہدایت، کیا بات ہے؟ کنتو کنزن راز مشیت، جلوے ہیں انوار ہدایت، جگمگ جگمگ دونوں عالم، کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو، کیا بات ہے؟ جگمگ جگمگ دونوں عالم، کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو۔ ظاہر میں تسکین دل و جاں، باطن میں معراج دل و جاں، ظاہر میں تسکین دل و جاں، باطن میں معراج دل و جاں، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو۔ حضرات تھوڑی سی توجہ دیں، سننے سنانے کا ماحول بنائیں، کیونکہ ہم سب زندہ قوم ہیں، زندہ نبی کے چاہنے والے ہیں، اور زندہ مصطفیٰ کی بات ہم سب کر رہے ہیں۔ یہ شادی کی تقریب ہے، اس وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہماری خواہش ہے کہ سادات کرام کی سرپرستی کا فیضان لے کر شادی کے عنوان کے تعلق سے چند باروزات آپ کے مابین رکھے جائیں گے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی جس آیت پاک کی تلاوت کی ہے، اللہ نے کلام پاک میں اعلان فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، معبود برحق نے ہم سب کو کتنی کتنی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے، اس کا اگر شمار کیا جائے نہیں، رات ہی رات، دن ہی دن، ایام ہی ایام، ہفتے اور سال سب ختم ہو جائیں، مگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم کما حق چرچا نہیں کر سکتے ہیں۔ معبود برحق نے جو جو نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے، اس کی نعمتوں کا چرچا کرتے رہنا چاہیے۔ معبود برحق نے ہم سب کو بہت بڑی بڑی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے مذہبوں میں ہم سب کو اسلام دیا، ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، چلنے کے لیے خدائے وحدہ لا شریک نے قدم دیے، کام کرنے کے لیے اللہ نے ہاتھ عطا فرمائے، بولنے کے لیے معبود برحق نے زبان کی طاقت سے مالا مال فرمایا، دیکھنے کے لیے آنکھ کی بینائی، سننے کے لیے کان کی سنوائی خدائے وحدہ لا شریک نے عطا فرمائی۔ اور ساری نعمتوں میں سب سے بھاری بھرکم نعمت خدائے وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب کائنات کے طبیب کی شکل میں ہم سب کو عطا فرمایا، جو صرف اعلیٰ ہی نہیں بلکہ اعلیٰ میں اعلیٰ ہیں، بالوں میں بالا ہیں، اچھوں میں اچھے ہیں، سچوں میں سچے ہیں۔ جبھی تو بریلی شریف کی انجمن سے ایک آواز اٹھتی ہے، محبت کی بولی، ہم سب کے امام اعلیٰ حضرت، سنیوں کے اعلیٰ حضرت ایسے حسین انداز سے بولتے ہیں اور کہتے ہیں، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ اور دیکھیے آج یہ دو دولہے بنے بیٹھے ہیں، لیکن ایک سما وہ تھا کہ نبی دو جہاں کتنے حسین دولہا بنے۔ مصطفیٰ زمین کے بھی دولہا ہے اور مصطفیٰ آسمان کے بھی دولہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جبھی تو امام اہل سنت یہ کہتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، کائنات کے والی رحمت تمام، زمین کے بھی دولہا ہے اور مصطفیٰ آسمان کے بھی دولہا ہے۔ ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار کی شان کیا ہے اور ان کی عظمت و رفعت کیا ہے۔ اپنے آقا کی محبت میں آنے والوں، اپنے آقا کی میلاد میں بیٹھنے والوں، اپنے آقا کے ذکر کو سننے والوں، تھوڑی سی توجہ دو، انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی لطف آئے گا اور آپ کو بھی قلبی سکون حاصل ہوتا نظر آئے گا۔ نبی دو جہاں کی شان کیا ہے، مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے، کائنات کے والی کی شان تو بہت اعلیٰ اور بالا ہے۔ مصطفیٰ کے صدقے میں خدائے وحدہ لا شریک نے سارے زمین کے اور آسمان کی چیزوں کو پیدا فرمایا۔ نبی دو جہاں کا صدقہ ہے
کہ نبیوں کو نبوت ملی ہے، مصطفیٰ ہی کا عطیہ ہے کہ رسولوں کو رسالت ملی ہے۔ دنیا کے اندر جتنی نعمتیں سب کو مل رہی ہیں، سب نبی دو جہاں کا صدقہ ہے۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار بولتے ہیں، محبت کی نشان بولتے ہیں، حق کی پہچان بولتے ہیں، سنیت کی شان بولتے ہیں۔ امام احمد رضا سیدی اعلیٰ حضرت خان بولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میرے آقا آپ کی شان تو یہ ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اور آگے عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے ہم وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبی دو جہاں کی شان بہت اعلیٰ اور بالا ہے۔ حضرات شادی خانہ آبادی کی مجلس سے اس وجہ سے ایک شادی میں مکہ المکرمہ کی پیش کرنا چاہتا ہوں اور ایک شادی میں مدینہ منورہ کی بھی پیش کرنا چاہوں گا۔ اس کے بعد میں اور بھی اپنے اکابرین کی شادیوں کا چرچا اس مجلس نور کے اندر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مکے کی شادی وہ کون سی محترم شادی ہے جس کے دولہا بننے والے دونوں عالم کے سرکار کے والد مکرم ہیں، جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت عبداللہ ہے۔ یہ حضرت عبداللہ کتنے پاک باز نوجوان ہیں جن کی پارسائی کا شہرہ اطراف و اکناف قرب و جوار میں بج رہا تھا۔ حال یہ ہوتا یہی پیارے عبداللہ ایسی خوبیوں کے حامل ہیں کہ آپ کے والد مکرم حضرت عبد المطلب آپ سے بڑی پیار اور محبت کیا کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ سے ایک رشتہ آپ کے گھر آتا ہے۔ رشتہ کس کا تھا؟ حضرت وہب کی شہزادی کا تھا۔ حضرت وہب کی شہزادی کا نام حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ رشتہ آ رہا ہے مگر حال کیا ہوتا ہے؟ رشتہ لے کر کے چلنے والے جب آتے ہیں تو کتنی شان کے ساتھ آج آتے ہیں، ان کے اندر حال کیا ہوتا ہے، ان کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ مگر رشتہ لے کر کے حضرت وہب بن عبد مناف جب وہاں سے نکلتے ہیں تو نکلنے کے بعد میں دل میں خیال آ رہا ہے ہمارے پاس کوئی زیادہ مال نہیں ہے، زیادہ کمال نہیں ہے، زیادہ خوبی نہیں ہے، زیادہ اکمال نہیں ہے، زیادہ دولت نہیں ہے، مگر وہ عبد المطلب ہیں جو مکہ المکرمہ کے سارے سرداروں کے بھی سردار ہیں اور خانہ کعبہ کے متولی ہیں۔ ان کے گھر رشتہ میں لے کر کے جا رہا ہوں، جن کا نوجوان عبداللہ چمکتے جمال والا ہے، نکھرتے ہوئے بال والا ہے، جس کے رخسار اور پیشانی کی جمال کو دیکھ کر کے دنیا کی حسینائیں اپنے حسن کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر طلب ہے، آرزو ہے کہ ہماری بیٹی کا رشتہ حضرت عبداللہ ہی سے ہو جائے۔ لے کر کے پہنچتے ہیں، سلام محبت کو پیش کیا ہے۔ حضرت عبداللہ کے والد مکرم نے کہا کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا میں مدینہ طیبہ سے آ رہا ہوں۔ کون سا مدینہ طیبہ؟ یثرب کی سرزمین سے میں آ رہا ہوں۔ آنے والے نے اپنے حال کو پیش کر دیا۔ پیش کرنے کے بعد میں کہتے ہیں حضرت عبد المطلب اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری بیٹی کا نام کیا ہے؟ کہا میری بیٹی کا نام آمنہ ہے۔ آمنہ سننے کے بعد میں حضرت عبد المطلب بالکل تخیلات اور تفکرات کی دنیا میں آ جاتے ہیں، غور و فکر کرنے لگتے ہیں۔ غور و فکر کرنے کے بعد میں کہتے ہیں اے آنے والے دیکھ رشتہ مجھے منظور ہے، اتنا سننا ہوتا ہے۔ آنے والے حضرت وہب بن عبد مناف یہ کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا میرے پاس مال نہیں تھا، میرے پاس دولت نہیں تھی، میرے پاس مکان کے کوئی ایسے رنگ و روپ والے حال نہیں تھے، پتہ نہیں یہ رشتہ منظور ہوگا یا نہ ہوگا۔ تو پیارے عبد المطلب یہ کہتے ہیں اے وہب بن عبد مناف تم تو یہ سوچ رہے ہو رشتہ منظور ہوگا نہ منظور نہ ہوگا، مگر ہم نے مکے کے گلی گلی میں، مکے کے گھر گھر میں سارے لوگوں کو دیکھا اور مدینہ یثرب کی سرزمین میں سارے گھروں کو کھنگال لیا ہے، تو نہ یثرب میں آمنہ سے بہتر کوئی خاتون نظر آئی، نہ مکے کے گھر میں آمنہ سے بہتر کوئی خاتون نظر آئی۔ تو میرے دل نے کہا جتنے کمال والا میرا بیٹا ہے اس کی بیوی بھی کمال
پامال ہونے والی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے پاس ایک امانت جانے والی ہے، ایک شے پہنچنے والی ہے، ایک نور جانے والا ہے۔ تو سنو یہ رشتہ مجھے منظور ہے، لیکن بات دراصل یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی رشتے کو منظور کر لیا کرتے ہیں تو حضرت وہاب نے کہا اے سردار مکہ آپ یہ بتائیے کہ باراتی کتنے رہیں گے؟ آج بھی شادیاں جب طے ہو جاتی ہیں تو رشتے کے اندر لڑکی والے یہ کہتے ہیں باراتی کتنے رہیں گے، تو لوگ یہ کہتے ہیں ارے زیادہ نہیں رہیں گے، 500-600 لوگ رہیں گے، زیادہ نہیں رہیں گے، 700-800 لوگ رہیں گے۔ اللہ اکبر، ارے زیادہ کا اطلاق کتنے پر ہوتا ہے؟ آپ 500 کا ذکر بھی کر رہے ہو اور کہتے ہو زیادہ نہیں رہیں گے، 700 کا ذکر بھی کر رہے ہو اور کہتے ہیں زیادہ نہیں رہیں گے۔ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کھانے کا کیا معاملہ رہے گا؟ دیکھیے جناب کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، مگر مرغ مسلم ہونی چاہیے، فلاں فلاں ایٹم ہونا چاہیے، فلاں فلاں ماحول ہونا چاہیے، کھانے کی یہ سارے چیزیں ہونی چاہیے۔ مگر حضرت عبد المطلب سے جب حضرت وہب بن عبد مناف نے کہا باراتی کتنے رہیں گے تو آپ برجستہ یہ کہتے ہیں باراتی صرف 11 لوگ رہیں گے، کب بارات آنے والی ہے؟ تو حضرت عبد المطلب یہ کہتے ہیں آپ گھر پہنچیے، تیسرے دن میں بارات لے کر کیا رہا ہو۔ چنانچہ تیسرا دن جب پورا ہوتا ہے مدینہ طیبہ کی سرزمین میں حضرت عبد المطلب اپنے پیارے لال کو لے کر کے پہنچ رہے ہیں۔ وہ دولہا بنے ہوئے ہیں جن کی پیشانی کی چمک کو دیکھ کر کے سورج کی شعاعیں آ کر کے ان کے رخسار کا بوسہ لیتی ہیں اور برجستہ یہ کہتی ہے اے عبداللہ تیری پیشانی کی شعاعیں اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ تو بڑے بہت ہی پیارے پاکیزہ نور کا باپ بننے والا ہے۔ حال کیا ہوتا ہے وہی پیارے عبداللہ دولہا بنے ہوئے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے اور دلہن بن کر جب حضرت سیدہ آمنہ آتی ہے تو آنے کے بعد میں کیا حال ہوتا ہے؟ 3 دن تک آپ نے مکے کے اندر حضرت عبداللہ کے گھر کے اندر قرار کیا ہے اور جب رخصتی دوسری ہو جاتی ہے اپنے باپ حضرت وہب بن عبد مناف کے گھر جاتی ہے تو حضرت آمنہ رونے لگتی ہے۔ باپ نے کہا اے بیٹی اپنے شوہر کے گھر تو گئی تھی، وہ گھر جو مکے کے گھروں میں سب سے بہتر ہے، وہ خاندان جو مکے کے خاندانوں میں سب سے اعلیٰ اور بالا ہے، ذرا بتا بیٹی اس گھر سے تو آئی ہے تو رو کیوں رہی ہے؟ آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ آخر رونے کا معاملہ کیا ہے؟ یا عبداللہ نے تجھے کچھ تکلیف دیا ہے یا عبد المطلب کے گھر والوں نے کھانے پینے میں کوئی تکلیف دی ہے؟ ذرا بتا۔ تو پیاری آمنہ یہ کہتی ہیں اے میرے ابا حضور جس گھر کی آپ بات کر رہے ہو وہ گھر تو سارے خاندانوں میں سب سے سخی خاندان نظر آ رہا ہے، بھوکوں کو کھلانا ان کا شیوا بنا ہوا ہے، غریبوں کی مدد کرنا ان کا طریقہ بنا ہوا ہے، ہر ایک کے پرسانے حال کے اندر کام آنا ان کے دستور زندگی کا ایک اصول بنا ہوا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن اچھے کام وہاں نہیں ہوتے ہیں۔ مگر بیٹی ذرا یہ بتا تجھے کون سی تکلیف ہوئی ہے جو تو رو رہی ہے؟ تو پیاری آمنہ یہ کہتی ہے دیکھیے تکلیف ہمیں کچھ بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن اے میرے ابا حضور جب تک میں آپ کے گھر تھی وہ کیفیت میرے اندر نہیں تھی جو کیفیت آمنہ بتاتی ہے کہ میں حضرت عبداللہ کے گھر گئی ہوں وہ کیفیت میرے اندر آ گئی ہے۔ بیٹی بتا تو بیان یہ کرتی ہے جب میں دلہن بن کر کے گئی تھی تو حال کچھ اور تھا اور جب دلہن بن کر کے واپس آ رہی ہوں تو حال کچھ اور ہے۔ کہا بیٹی کون سا حال ہے؟ تو پیاری آمنہ کہتی ہے مکے سے جب میں واپس آ رہی تھی تو کوئی پیڑ ایسا نہیں تھا، کوئی کنکر ایسا نہیں تھا، کوئی پتھر ایسا نہیں تھا، کوئی جانور ایسا نہیں تھا جو میرے آنے پر مجھ کو سلام نہ پیش کیا ہو، مجھ کو سلام نہ پیش کیا ہو۔ پیاری آمنہ جب اس بات کو پیش کرتی ہے تو اس کے بعد میں وہب بن عبد مناف یہ کہتے ہیں سلام ہو آمنہ، وہ پیڑ تجھ کو سلام پیش کر رہا تھا، وہ جانور تجھ کو سلام پیش کر رہا تھا، اب تیرا باپ تجھ کو سلام پیش کر رہا ہے۔ سلام ہو آمنہ۔ کہا کیوں سلام پیش کر رہے ہیں؟ کہا میں نے دیکھا تھا عبداللہ کی پیشانی چمک رہی تھی، میں نے دیکھا تھا جنگل کے باغات کے اندر ایک عجیب کرشمہ ظاہر ہو گیا تھا، میں نے دیکھا تھا عبداللہ جب
چل رہے تھے تو زمین قدموں کو بوسہ لے لیا کرتی تھی. میرے دل کی تمنا تھی, میرے دل کی آرزو تھی کہ وہ کمال, وہ خوبی جو عبداللہ کے اندر نظر آ رہا ہے وہ تمہارے اندر آ جائے. اے بیٹی, واقعی تم اس نورانی دولت سے مالا مال ہو چکی ہو, کیونکہ عبداللہ کی پیشانی کے اندر نور مجھے دکھائی دے رہا تھا. وہ نور وہاں سے چڑھ کر کے تمہارے پاس آ گیا ہے. چنانچہ پیاری آمنہ اسی نور کی ترجمانی اس وقت پیش کرتی ہے جب نبی یہ دو جہاں کی آمد ہوئی تھی. بیان یہ کرتی ہے مصطفیٰ جانے رحمت 20 اپریل 571 عیسوی میں مکے کی سرزمین میں حضرت عبداللہ کے گھر میں تشریف لائے. لیکن جب نبی یہ دو جہاں کی آمد پربہار ہوتی ہے تو وہی پیاری آمنہ یہ کہتی ہے, حضرت صفیہ نے ایک نرم و نازک سفید کپڑے کو اٹھایا, دایا کے ہاتھ میں دے دیا. اے دایا یہ کپڑا لے لے. آمنہ نے ایک بچے کو جنا ہے, جا دیکھ آمنہ کے جسم سے خون نکلا ہوگا. آمنہ نے جس بچے کو جنا ہے اس بچے کے جسم پر خون دکھائی دے رہا ہوگا. آمنہ نے زمین پر بچے کو جنا ہے, زمین پر بھی خون ہوگا. اے دایا یہ کپڑا لے لے, جا کر کے خون کو صاف کر دے. آمنہ خون میں لت پت ہوگی, بچے کے جسم پر خون ہوگا, زمین پر خون ہوگا. لیکن دایا جب پہنچتی ہے تو حال کیا دیکھتی ہے, زمین بھی صاف ہے, آمنہ بھی صاف ہے, بچہ بھی صاف ہے. دایا حیران و پریشان ہو کر کے کہتی ہے, اے آمنہ تو نے کون سا بچہ دھرا ہے, کیونکہ مکے کے اندر اور عورتیں جب بچہ دیتی ہیں تو بچے دینے کے بعد میں عورت کے جسم سے خون آتا ہے, زمین پر خون ہوتا ہے, بچے کے جسم پر خون ہوتا ہے. مگر تو نے کون سا کمال والا بچہ دیا کہ یہاں خون آیا نہیں؟ تو بتا آمنہ کیا آیا؟ تو پیاری آمنہ کہتی ہے, اور عورتیں جب بچہ دیتی ہیں تو ان کے جسم سے خون آتا ہے. میں نے بچہ دیا ہے تو میرے جسم سے خون نہیں, مکمل نور آیا ہے. ایسا نور آیا ہے کہ بریلی کے تاجدار بولتے ہیں, حق کی نشان بولتے ہیں, محبت کی پہچان بولتے ہیں, سنیت کی شان بولتے ہیں. اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا خان بولتے ہیں, صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے پارا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. رات نبی یہ دو جہاں کی ماں یہ بیان فرماتی ہے روتے روتے کہ ان کے گھر کے اندر کوئی کمی نہیں ہے, جود و سخا کا دریا ان کے گھر سے بہ رہا ہے. عظمت و نکاحت کی رعنائی ان کے گھر سے بہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اس شادی کی کیفیت کو بیان کرتی ہے کہ 3 دن کے بعد میں گھر گئی ہے تو اپنے سسرال کی بڑی تعریف اور توصیف کر رہی ہے. سبحان اللہ, کیا پیارا. اور حال کیا ہوتا ہے آج ہمارے ہاں, اگر ایسا ماحول ہو جائے تو کچھ بیٹیاں رہتی ہیں جو حال کو سدھار کر چلتی ہیں, اور کہیں چوک ہو جائے تو 1 سے 10 لگا کر کے چلتی ہیں. اصلاح کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. پیارے نبی یہ دو جہاں دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کی شادی ہوئی, اور یہ شادی کا کمال کیسا تھا. یہ مکے کی پیاری شادی ہے, اور ایک شادی اسی مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر انیسے بے کساں, چارے سازے درد منداں, ہم سب کو اٹھانے والے آقا, امت کی یاد میں راتوں راتوں بھر رونے والے مصطفیٰ کی ہوتی ہے. 25 سالہ حیات ظاہری مصطفیٰ کی ہے, 40 سالہ حیات مقدسہ کا دور پیاری خدیجۃ الکبریٰ کا چل رہا ہے. اس سے پہلے آپ کی شادی اور ہو چکی ہے, مگر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے. نصیبہ پیاری خدیجۃ الکبریٰ کا جاگ رہا ہے, قسمت انگڑائی لے رہی ہے, بلندیاں ان کے قدموں کو چوم رہی ہیں. اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے سے پیغام دیا ہے, جا کے مکی شہزادے کو کہہ دو کیا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں. آپ وہاں سے اٹھے اور اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچ جاتے ہیں, اور پہنچنے کے بعد میں کہا چچا جان یہ رشتہ آیا ہے. آپ نے کہا شہزادے مکے کی ساری عورتوں میں پاک باز خاتون اگر کوئی ہے تو اس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے. ان کے طیبہ طاہرہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وہ آپ کی بڑی ہمدرد ہیں, آپ سے بڑی محبت اور پیار کرتے ہیں.
بیٹا اس رشتے کو منظور کر لو، چنانچہ رشتہ منظور ہو جاتا ہے۔ شادی کی تاریخ متعین ہوتی ہے، براتیوں کے لیے کہا جاتا ہے کتنے باراتی آئیں گے، تو حضرت علی شیر خدا مشکل کشا کے ابا حضور پیارے ابو طالب یہ کہتے ہیں باراتی زیادہ نہیں رہیں گے، 15 آدمیوں کے اندر باراتی رہیں گے۔ باراتی کون کون ہو رہے ہیں؟ ان باراتیوں میں ایک نام پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہوتا ہے، ابو طالب کا بھی ہوتا ہے، اور ورقہ بن نوفل خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے معتمد منتخب کیے جاتے ہیں۔ شادیاں آج ہوتی ہیں تو اس شادی کے موقع پر ہوتا کیا ہے؟ نکاح کے موقع پر نکاح خواہ خطبہ دیتا ہے، اس خطبے کے اندر اللہ کی حمد ہوتی ہے، نبی پاک کا ذکر ہوتا ہے اور قرآن مقدس کی تلاوت بطور تبرک کیے جاتے ہیں، یہ خطبے کے اندر ہوتا ہے۔ مگر نبی دو جہاں کا نکاح جب ہوا تو اس وقت 2 خطبے ہوئے تھے، اور اس وقت عرب کے اندر اسی انداز سے خطبے دیے جاتے تھے کہ لڑکی کی طرف سے کوئی خطیب کھڑا ہوتا، اپنے خاندان کی ساری خوبیوں کا ذکر کرتا، بیٹی کی تعریف و توصیف کیا کرتا تھا اور یہ کہتا تھا ہماری بیٹی کے اندر یہ خوبی ہے، یہ کمال ہے، یہ ہنر ہے۔ اور لڑکے کی طرف سے جب کوئی خطیب کھڑا ہوتا تھا تو اپنے خاندان اور لڑکے کی تعریف و توصیف کیا کرتا تھا۔ نبی دو جہاں کی جانب سے خطبہ دینے کے لیے ابو طالب کو آواز دی جاتی ہے، آپ کھڑے ہو کر کے خطبہ دیجئے۔ جب آپ نے خطبہ دینا شروع کیا ہے تو خطبے کی حیت کیا ہے، خطبے کا ماحول کیا ہے، خطبے کا رنگ کیا ہے، کھڑے ہو کر کے آپ بولتے ہیں پورے مکے کے لوگوں کو ناز کرنا چاہیے کہ آج خدیجۃ الکبریٰ کی شادی ایک ایسے شمس قمر سے ہو رہی ہے، ایک ایسے نوجوان سے ہو رہی ہے جو نوجوان صرف مکہ ہی میں نہیں بلکہ پورے عرب دیش میں سب سے اعلیٰ اور بالا نظر آ رہا ہے۔ ان کے بچپن کو ہم نے دیکھا ہے، بچپن لاجواب ہے، ان کے کھانے کو ہم نے دیکھا ہے، کھانا لاجواب ہے، ان کے پینے کو ہم نے دیکھا ہے، پینا لاجواب ہے۔ جب یہ دسترخوان پر نہیں ہوتے تھے، دسترخوان پہ کے اوپر کھانے کے اندر کمی ہو جایا کرتی تھی، لیکن جب یہ دسترخوان پر موجود ہوا کرتے تھے تو کھانے میں برکت ہی برکت ہوا کرتی تھی۔ تمامی خوبیوں کا ذکر کرتے کرتے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کا ایک واقعہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ایسے شہزادے ہیں، ان کا بچپنا ہے، حلیمہ سعدیہ نے ان کو ایک جھولے کے اندر لٹا دیا ہے اور آنگن کے اندر کچھ کام کر رہی ہے۔ چنانچہ ہاں کیا ہوتا ہے، ابو طالب خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ نوجوان جن کی شادی ہو رہی ہے یہ جھولے کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، حلیمہ سعدیہ کچھ کام کر رہی ہیں، اور کام کرتے کرتے حال کیا ہوتا ہے، وہ جھولے کی جانب نظر ڈالتی ہے تو اس ماحول میں حلیمہ سعدیہ نے اس مکی شہزادے کو جس کا نکاح آج ہو رہا ہے یہ دیکھا کہ یہ مکی شہزادہ بچپن میں اپنے ہاتھ کو کبھی سرہانے کیا ہے، کبھی پائتی کیا ہے، کبھی دائیں بائیں کیا ہے، تمامی خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں بچپن میں ان کا اعزاز یہ تھا کہ حلیمہ سعدیہ نے جب نظر کو ڈالی تھی تو جب انہوں نے اپنی انگلی کو سرہانے کیا ہے تو آسمان کا چاند سرہانے آ گیا ہے، پائتی کیا ہے تو آسمان کا چاند پائتی آ گیا ہے، دائیں بائیں کیا ہے تو آسمان کا چاند دائیں بائیں آ گیا ہے۔ بریلی کے تاجدار اس محبت کی واقعے کو اپنے شعر میں پیش کرتے ہیں اور دیوانگانے مصطفیٰ کو بتاتے ہیں کہ آقا دو جہاں کی شان کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر کے واقعے کو ابو طالب یہ بیان فرماتے ہیں، یہ میرا بھتیجا جو آج دولہا بنا ہوا ہے اتنے کمال والا ہے کہ بچپن میں جب اپنی انگلی کو گھما رہا تھا تو آسمان کا چاند ان کے اشارے پر گھومتا ہوا جا رہا تھا۔ تمامی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ نبی دو جہاں کے جوانی کے حال کو بیان کرتے ہیں کہ یہ شمس قمر مکے کا نوجوان شہزادہ جب مکے کی سرزمین پر چلا کرتا تھا تو مکے کے لوگ یہ کہتے تھے اے نوجوانوں ایسی زندگی گزارو جس طرح کی عبداللہ کا در یتیم چلا کرتا ہے، ایسے کھانا پینا اپنا بنا لو جس طرح کی عبداللہ کا نور نظر چلا کرتا ہے، ایسے زندگی کی
کے حال و قال کو بنا لو جس طرح کی پیاری آمنہ کا شہزادہ چلا کرتا ہے، ساری خوبیوں کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں حضرت خدیجہ کی جانب سے ورقہ بن نوفل کو حکم دیا جاتا ہے آپ کھڑے ہو کر کے خطبہ دیجئے۔ تو ورقہ بن نوفل جب کھڑے ہوئے ہیں تو اب خدیجۃ الکبریٰ کی تعریف نہیں بیان کرتے ہیں، اپنے خاندان کی خوبیوں کا ذکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ بھی ہم سب کے آقا کی تعریف و توصیف کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے خاندان کے ایک خاتون کی ایسے چمکتے شہزادے سے شادی ہو رہی ہے جو شہزادہ 25 سالہ حیات کے اندر سارے عرب کی تاریخ کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ کون سا انقلاب؟ بیان کرتے ہیں کہ یہی عرب کی سرزمین ہے، بیواؤں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، بیوائیں جب چلتی تھی تو لوگ راستے کو تبدیل کر دیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے اپنے راستے کو بدل دو کیونکہ بیوہ راستے میں آ گئی ہے اور بیوہ کے اوپر نظر پڑے گی تمہارا بنا ہوا کام بگڑ جائے گا۔ مگر مکے کے شہزادے نے 40 سال بیوہ سے نکاح کر کے عرب کے اندر ایک دستور زندگی دے دیا ہے۔ ایک دنیا کے لوگوں بیواؤں سے محبت اور پیار کیا کرو کیونکہ بیواؤں سے محبت اور پیار کرنا یہ بدعت نہیں ہے بلکہ تمہارے نبی کی پیاری سنت ہے۔ ایک اچھا خاصا پیغام مصطفیٰ جان رحمت نے دے دیا ہے اور آگے ہم دیکھتے ہیں کائنات کے والی رحمت تمام دونوں عالم کے سرکار جب دلہا بنے شادی ہو گئی ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ جب دلہن بن کر کے سرکار کے گھر تشریف لاتی ہے تو میرے آقا آپ کے آقا دونوں عالم کے سرکار حجرے کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے کیا دیکھا؟ بہت سارے جہیز کے سامان رکھے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کبھی جہیز کو دیکھتے ہیں، کبھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھتے ہیں اور حجرے سے باہر مصطفیٰ آ گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام محبت کو عرض کرتی ہے اور کہتے ہیں میرے سرتاج، میرے زندگی کے سہارے، میرے دل کے چین، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار بیان فرماتے ہیں اے خدیجۃ الکبریٰ بہت سارے مال کو تم جہیز کی شکل میں لے کر کے آئی ہو کیونکہ تم ایک تاجرہ تھی، تمہارے پاس مال بہت تھا، بہت سارا مال تم لے کر کے آئی ہو، مگر اے خدیجہ مکے کے غریبوں کی غربت مجھے یاد آ رہی ہے، مکے کے بھوکے لوگوں کا بھوک مجھے یاد دلا رہا ہے، مکے کے ننگے لوگوں کے ننگا پن مجھے یاد آ رہا ہے۔ اے خدیجہ اس غربت کے حال میں یہ مال دیکھ کر کے مجھے ان کی غربت ستا رہی ہے، اتنا سننا ہوتا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ عرض کرتی ہے آقائے دو جہاں آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں نبی یہ دو جہاں اے خدیجہ اگر حکم دو تو یہ مال اللہ کی رضا کے لیے میں غریبوں میں تقسیم کر دوں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ یہ کہتی ہے آقا میں بھی آپ کی ہوں، یہ مال بھی آپ کا ہے، جو چاہے رکھیں، جو چاہے غریبوں میں تقسیم فرما دے۔ کائنات کے والی حجرے سے باہر آتے ہیں، دروازے پر کھڑے ہو کر کے آواز دیتے ہیں اے مکہ کے غریبوں آؤ، آج خدیجہ کا مال بڑھ رہا ہے، اے مکہ کے مسکینوں آؤ، آج خدیجہ کا مال بڑھ رہا ہے۔ گویا کہ ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار جہیز میں لائے ہوئے سارے مال کو غریبوں میں تقسیم فرما دیتے ہیں اور اس کے بعد میں حجرے میں جب جاتے ہیں تو برجستہ ارشاد فرماتے ہیں اے خدیجہ جس خدائے وحدہ لا شریک نے ہم کو اور تم کو پیدا کیا ہے وہی ساری چیزوں کو محافظ ہے، وہی ہم سب کو روزی دیتا ہے اور وہی ساری کائنات کو روزی دیتا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ عرض کرتے ہیں ہاں حضور میں سمجھ گئی ہوں، اللہ کی ذات پر اعتماد رکھنا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دونوں عالم کے سرکار کی یہ پہلی شادی ہوتی ہے اور کتنی سادگی کی شادی میرے مصطفیٰ کی ہے، نہ کوئی لہو لعب ہے، نہ کوئی خرافات ہے، کیونکہ وہ مکے کا دستور تھا، مکے کا اصول بنا ہوا تھا۔ مکے میں اس دور میں دور جاہلیت میں جب لوگ شادیاں کرتے تھے تو شراب کی منڈی سجائی جاتی تھی، اس دور میں جب لوگ شادیاں کرتے تھے تو ناچنے والے لڑکے اور لڑکیوں کا ہجوم کیا جاتا تھا، جب اس دور میں شادیاں ہوتی تھی تو نہ جانے کتنے ڈانسر کو بلایا جاتا تھا، اس دور میں جب شادیاں ہوتی تھی تو ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی ہوا کرتی تھی، مگر کائنات کے والی کی شادی ہو رہی ہے، کتنا پاکیزہ شادی ہے، کس طرح محترم شادی ہے، کتنے باادب انداز سے شادی
مصطفیٰ کی ہو رہی ہے کہ اس شادی کو دیکھ کر کے زمین بھی جھوم رہی ہوگی اور ہوائیں بھی ایسے ماحول میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چادر محبت کو چوم چوم کر کے دادے محبت دے رہی ہوگی. اے خدیجہ تو کتنے کمال والی ہے کہ دلہن بنی ہے, تو کسی دنیا دار کی دلہن نہیں بنی ہے, آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار کی تو دلہن بنی ہے. میرے اور آپ کے آقا دونوں عالم کے سرکار کی یہ مکہ کی پیاری شادی ہے. اور ایک شادی مدینہ منورہ کی ہے. مدینہ منورہ کی کون سی شادیاں ہیں؟ بہت ساری شادیاں ہیں مدینہ طیبہ کی, مگر جس شادی کی بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ کسی اور کی شادی نہیں ہے, شہزادی مصطفیٰ کی شادی ہے. حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کی شادی ہے. حسنین کریمین طیبین طاہرین کے ماں کی شادی ہے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے والدہ محترمہ کی شادی ہے. کس طرح محترم اور مکرم شادی ہے. اس شادی کا حال کیا ہے؟ حضرت علی شیر خدا مشکل کشا باغ کے اندر اونٹ کو چلا رہے ہیں. پیارے ابو بکر صدیق اور پیارے عمر فاروق آگے بڑھے. بڑے بڑے صحابہ کی خواہش و تمنا تھی کہ حضرت فاطمہ زہرا سے ہمارا نکاح ہو جائے, مگر یہ حصہ کسی اور کے حصے میں نہیں تھا. یہ حصہ تو پیارے علی شیر خدا مشکل کشا کے حصے میں تھا. یہ حصہ اور یہ کمال و جمال کی ساری خوبیاں, ساری فضیلتیں جو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے اندر تھی, وہ علی شیر خدا کے ذریعے سے کچھ اور کہیں ظاہر ہونے والی تھی. تاریخ یہ کہتی ہے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق آگے بڑھے اور پیارے علی شیر خدا مشکل کشا سے یہ کہتے ہیں, علی شیر خدا مشکل کشا اونٹ کو چرانا چھوڑو, اونٹ کو لے جا کر کے کہیں باندھو اور نبی دو جہاں کی بارگاہ میں پہنچو اور سیدہ فاطمہ کا ہاتھ مصطفیٰ سے طلب کر لو اور اپنا ہاتھ سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو. پیارے ابو بکر صدیق کے کہنے پر علی شیر خدا مشکل کشا یہ کہتے ہیں, ہاں میرے دل کے اندر تمنا اور آرزو تھی مگر ہمت نہیں ہو پاتی تھی. آپ دونوں نے مجھ کو سہارا دیا ہے, اب ضرور میں آگے بڑھوں گا. چنانچہ پیارے علی آگے بڑھتے ہیں, اونٹ کو ایک جگہ باندھ دیتے ہیں اور نبی دو جہاں کے در دولت کی جانب جاتے ہیں. دیکھتے کیا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے مکان اطہر کا دروازہ بند ہے. مکان کے دروازے کی کنڈی کو آپ نے کھٹکھٹائی ہے. آواز آتی ہے, من دق الباب, دروازے پر کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت پیاری ام سلمہ سے یہ بیان فرماتے ہیں, اے ام سلمہ یہ مت پوچھو دروازے پر کون ہے, دروازہ کھول کر کے پردے میں چھپ کر کے سارے حال کو دیکھو, تو کہ آنے والا بہت بڑی آرزو لے کر کے آ رہا ہے, آنے والا بہت بڑی تمنا لے کر کے آ رہا ہے, آنے والا بہت بڑی خواہش کو لے کر کے آ رہا ہے. ان دیوبند کے ملاؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو نبی دو جہاں کے علم غیب پر اعتراف کرتے ہیں, دروازہ بند ہے مگر آمنہ کے لال یہ بیان فرماتے ہیں, آنے والا بہت بڑی آرزو لے کر کے آ رہا ہے, آنے والا بہت بڑی تمنا لے کر کے آ رہا ہے. جبھی تو میرے امام بولتے ہیں, سنیت کی شان بولتے ہیں, اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد اللہ خان بولتے ہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. نبی دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں, اے ام سلمہ مکان کا دروازہ کھول کر کے چھپ جاؤ. چنانچہ دروازہ انہوں نے کھول دیا ہے. علی شیر خدا حجرے کے اندر داخل ہوئے, سلام پیش کرتے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت کے ذات اطہر پر درود پیش کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں, اے آقا آپ نے میری پرورش کی ہے, آپ نے مجھ کو اٹھایا ہے, آپ نے مجھ کو کھلایا ہے, آپ نے مجھ کو آگے بڑھایا ہے. مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں, علی کیا کہنا چاہتے ہو بولو. چنانچہ علی شیر خدا کچھ کہتے نہیں ہیں, یہ کہہ کر کے اپنی آواز کو بند کر لیتے ہیں. اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے فرشتے کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے, اے میرے فرشتہ میرے حبیب کے پاس پہنچ جا اور حبیب دو جہاں سے یہ کہہ دے کہ علی و فاطمہ کے نکاح کو رب نے عرش اعظم پر طے فرما دیا ہے, اس کا اعلان آپ زمین پر فرما دے. چنانچہ نبی دو جہاں نے اس انداز سے علی و فاطمہ کے رشتے کو منظور و مقبول فرما کر کے مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لاتے ہیں. صحابہ کے مابین آپ نے کہا, علی و فاطمہ کا رشتہ ہم نے طے کر دیا ہے. اب پیاری علی و فاطمہ کے رشتے کے اندر اے نبی دو جہاں کے پیارے دیوانوں, ایسا عظیم
تو ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار نے جب دونوں کے نکاح کو پڑھا دیا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اپنے گھر سے جدا ہونے لگتی ہے، رخصت ہونے لگتی ہے، تو ایک بیٹی اور باپ کے پیار کو دیکھو، ایک بیٹی اور ماں کے پیار کو دیکھو۔ تاریخ یہ کہتی ہے حضرت ام سلمہ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس حجرے کے اندر حضرت علی فاطمہ کا قیام ہونا تھا اس حجرے کو سجاتی ہے۔ سجانے کا انداز کیا ہے؟ آج ہمارے اور آپ کے گھروں کے سجانے کا ماحول کیا ہے؟ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، پھولوں سے سجایا جاتا ہے، ڈیکوریشن کیے جا رہے ہیں، مگر نبی دو جہاں کی پیاری دونوں سے جو زوج مکرمہ تمام مسلمانوں کی ماں علی اور فاطمہ کے حجرے کو کیسے سجاتی ہے؟ وہاں حجرے کے اندر جاتی ہے تو سراہی ایک جگہ رکھ دیتی ہے، یہاں فاطمہ کی سراہی رہے گی، چٹائی ایک جگہ بچھا دیتی ہے، یہاں فاطمہ کا بستر رہے گا، مصلی ایک جگہ لگا دیتی ہے، یہاں فاطمہ کا مصلی رہے گا، قرآن ایک جگہ رکھ دیتی ہے، یہاں فاطمہ کا قرآن رہے گا۔ اس کے بعد میں یہ کہتی ہے یہاں میری نور نظر لختے جگر فاطمہ زہرا رہ کر کے اپنے ابا حضور کا استقبال کرے گی۔ سیدہ فاطمہ کی رخصتی جب ہونے لگتی ہے، حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، ام سلمہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، آنکھوں میں آنسو کو دیکھ کر کے نبی دو جہاں نے کہا اے عائشہ آنکھوں میں آنسو کیوں لے کر کیا رہی ہو؟ برجستہ یہ کہتی ہے اے میرے سردار، اے میرے شوہر نامدار، یہ پاکیزہ شہزادی سیدہ فاطمہ یہاں سے اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہے، اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہے۔ چنانچہ نبی یہ دو جہاں کہتے ہیں اے عائشہ تمہیں معلوم نہیں ہے فاطمہ کے شوہر کا انتخاب جو میں نے کیا ہے اس وقت سارے نوجوانوں میں سب سے اعلیٰ نظر آ رہا ہے، رکوع میں اعلیٰ ہے، سجدے میں اعلیٰ ہے، قیام میں اعلیٰ ہے، عبادت میں اعلیٰ ہے، بہادری میں اعلیٰ ہے، اور نفاست میں اعلیٰ ہے، ساری خوبیوں میں اعلیٰ ہے۔ جس طرح میری بیٹی راکعہ ساجدہ عابدہ زاہدہ ہے، ایسے ہی میری بیٹی کا شوہر بھی راکع ہے، ساجد ہے، عابد ہے، زاہد ہے، بہادر ہے، بہت ساری خوبیوں کا حامل ہے۔ اے عائشہ روتی کیوں ہے؟ ارے تمہیں معلوم نہیں ہے علی و فاطمہ کے سنگم سے کیا ہونے والا ہے؟ کہاں میرے سرکار مجھے معلوم نہیں ہے؟ تو آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار بیان فرماتے ہیں علی و فاطمہ کے ملنے سے خون نہیں آئے گا، اسلام کے اندر نور ہی نور آئے گا۔ چنانچہ وہ نور آتا ہے جس میں ایک نور کو دنیا حسن کہتی ہے اور دوسرے نور کو دنیا حسین کہتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل بیت کا دامن، علماء دین کا دامن۔ حضرات جب نبی دو جہاں کی پیاری شہزادی کی رخصتی ہوئی، سرکار کی شہزادی اپنے حجرے سے جا رہی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کی آگے آگے ہیں، حضرت ام سلمہ پیچھے پیچھے ہیں، اور پیارے علی بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کچھ مدینہ طیبہ کی عورتیں بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ جب پیاری شہزادی کو لے کر کے حجرے میں گئی، اتنے میں ہم سب کے آقا پہنچ گئے۔ آپ نے ایک گلاس پانی کو منگایا، کچھ پڑھا اور پیارے علی کے سینے پر اور شہزادی فاطمہ کے سینے پر چھینٹا مارا اور ارشاد فرمایا علی و فاطمہ اس پانی کو پی لو، اس کی برکت سے اللہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ فیضیاب فرماتا رہے گا۔ نبی دو جہاں کے حجرے پاک سے سیدہ فاطمہ کا حجرہ جو تھا 17 مکان کی دوری پر تھا۔ آج ہمارے اور آپ کے گھروں کا مکان بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے، مگر عرب شریف میں اس دور میں چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے تھے۔ ہاں سرکار کے مکان سے 17 مکان کی دوری پر شہزادی فاطمہ اور علی شیر خدا مشکل کشا کے مکان کا فاصلہ تھا، مگر سرکار کو اپنی پیاری شہزادی سے کتنی محبت اور پیار تھی کہ میرے آقا اپنے حجرے میں تشریف فرما ہو کر کے دعا کر رہے ہیں کاش میری بیٹی کا مکان میرے مکان کے پہلو میں ہوتا۔ دعا کر رہے ہیں کائنات کے والی کاش میری بیٹی کا مکان میرے مکان کے پہلو میں ہوتا۔ ابو بکر صدیق نے جیسے ہی سنا آگے بڑھے اور حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچے جن کا مکان حضور کے مکان سے بالکل متصل تھا۔ کہتے ہیں میرے بھائی نبی دو جہاں کی رضا کے لیے یہ مکان علی شیر خدا کو دے دو اور علی شیر خدا کا مکان تم لے لو، کیونکہ مصطفیٰ کو یہ دعا کرتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ
کہ سرکار بیان فرماتے کاش میری بیٹی کا مکان میرے پہلو میں ہوتا. تو حضرت ابو ایوب انصاری یہ کہتے ہیں کون ہے جو نبی سے دور ہوگا، لیکن نبی یہ دو جہاں کی محبت میں علی شیر خدا اور سیدہ فاطمہ طیبہ طیبہ طاہرہ کی رضا کے لیے یہ اپنا مکان علی کو تحفے میں دے رہا ہو. چنانچہ انہوں نے مکان جب تحفے میں دے دیا اور شہزادی مصطفیٰ کے پہلو میں حجرے کے پاس آ گئی. ایک ہی دیوار کا فاصلہ ہے. میرے آقا دونوں عالم کے سرکار علی سے کہتے اے علی اپنے مکان کے دیوار میں ایک سوراخ کر دو. نبی دو جہاں نے جب کہا تو علی شیر خدا مکان کے دیوار کے اندر سوراخ کر دیتے ہیں اور اس سوراخ سے اپنی پیاری شہزادی فاطمہ کو دیکھتے ہیں. نبی یہ دو جہاں دونوں عالم کے سرکار جب شہزادی فاطمہ کو دیکھتی، بیٹی حجرے کے اندر مسکراتی، کائنات کی والی اپنے حجرے کے اندر مسکراتے. تاریخ یہ کہتی ہے علی شیر خدا کہتے ہیں جب شہزادی فاطمہ مسکراتی اور آمنہ کے لال مسکراتے تو اللہ تبارک و تعالی شہزادی فاطمہ کے منزل کو بڑھا دیتا، رتبے کو بلند و بالا کر دیتا. مزاج مل رہا ہے. ایک باپ اگر بیٹی کی رضا پر مسکراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بیٹی کے رتبے کو بلند و بالا فرماتا ہے. اب حال کیا ہوتا ہے؟ یہ رشتہ صرف ایسے ہی نہیں رہتا ہے، بڑے محبت اور پیار کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. ہمراہ شادی خانہ آبادی کی یہ تقریب ہے اور چونکہ حال کیا ہے کہ 2 ہی اور 3 شادیوں میں وقت کافی ہو چکا ہے، لیکن ہمیں کچھ اور جدید شادیاں بھی پیش کرنی ہیں. آج شادیاں ہوتی ہیں کیسے انداز سے ہوتی ہیں یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن کل کی شادیاں کیسی ہوتی تھیں. آج یہاں ماشاءاللہ رات کے اندر بیٹھ کر کے ہم اور آپ نبی پاک کی میلاد کو سن رہے ہیں، اللہ والوں کی بات کو سن رہے ہیں، سادات کے چہروں کی زیارت کر رہے ہیں، علماء کرام کے نورانی چہرے کا دیدار کر رہے ہیں. یہ شادی کے تقریب سے پہلے یہ راتی جگہ کا موقع ہے، لیکن کچھ جگہوں پر اس طرح آوارہ اور آزاد قسم کے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو راتی جگہ کے موقع پر نہ جانے کتنے خرافات کرتے ہیں، نہ جانے کتنے تماشا بازیوں میں اپنے وقت کو برباد کر دیا کرتے ہیں، نہ جانے کس طرح رات کی عیاشیوں میں اپنے آپ کو بے حال کر لیا کرتے ہیں. ہمارے ادے پور شہر کے اندر 10 سال پہلے کا ایک واقعہ ہے. حال یہ تھا، ابھی بھی کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ راتی جگہ کے موقع پر لوگ شامیانہ لگاتے ہیں اور تاش کھیلنے والوں کو بلا کر کے بٹھا دیا کرتے ہیں. کچھ لوگ کیرم بورڈ کے پاس پوری رات ٹائم پاس کرتے ہیں. کچھ لوگ شراب کی بوتلوں کو اپنے ہونٹ کے قریب کیا کرتے ہیں. ایسے ان کی رات گزر جایا کرتی ہے. اور حال تو اس وقت بڑا بے حال ہو گیا جب ایک دلہے کے بارے میں خبر ملی کہ اس نے فون کے اوپر اپنی ہونے والی دلہن سے بات کی اور کہا اے دلہن دیکھ دنیا کے اندر ناچنے والی لڑکیاں آتی ہیں اور ناچنے والے لڑکے آتے ہیں، ان کی شادیوں میں لڑکے اور لڑکیاں ناچتی ہیں، مگر ہم دونوں جب شادی کریں گے تو ایک مثال قائم کریں گے. مثال یہ ہوگی کہ ہم گھر کے باہر ناچیں گے، تو گھر کے اندر ناچنا دلہا بن کر کے جا رہا ہے. اور جب اس کی بارات جب اس کے سسرال کے دروازے کے سامنے پہنچتی ہے تو صحرے کی حالت میں گھوڑے سے اتر کر کے گھر کے باہر ناچ رہا ہے. اور شہر کے لوگوں نے بتایا کہ اس کی ہونے والی دلہن گھر کے آنگن کے اندر ناچ رہی ہے. یہ ناچنے والی لڑکیاں اور یہ ناچنے والے لڑکے جب ملیں گے تو ان سے کیا وفادار پیدا ہوگا؟ نہیں، ان سے وفادار نہیں پیدا ہو سکتا ہے. وفادار پیدا کرنا ہے تو غلام خواجہ بناؤ، وفادار پیدا کرنا ہے تو اعلیٰ حضرت کا مستانہ بناؤ، وفادار اگر پیدا کرنا ہے تو تاج الشریعہ کا دیکھنے والا بناؤ، وفادار اگر پیدا کرنا ہے تو مفتی اعظم سے پیار کرنے والا بناؤ، وفادار اگر پیدا کرنا ہے تو نبی پاک کی محبت میں رہنے والا. رشتے کو سجاؤ، اس رشتے سے جو بھی رشتہ ہوگا اس سے جو پھول کھلیں گے وہ غدار نہیں ہوں گے، وہ مدینے کے تاجدار کے سچے وفادار ہوں گے. زندگی ایسی ہونی چاہیے. حال کیا ہوتا ہے آج راتی جگہ کے موقع پر ڈانس لوگ کرتے ہیں، لیکن 500 سال پرانا ایک راتی جگہ کا واقعہ ہے. وہ راتی جگہ کا واقعہ کیا ہے؟ راتی جگہ کی تاریخ آئی. بڑی بوڑھی عورتوں نے قرآن کے پاروں کو اٹھایا، کچھ نے مسلح اٹھائے، کچھ نے تسبیح کے دانوں کو ہاتھوں میں لیا، اپنے آنگن کے اندر بیٹھ جاتی ہیں، کچھ حجرے میں بیٹھ جاتی ہیں، کچھ روم میں بیٹھ کر کے
پوری رات قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، کوئی کلمہ طیبہ پڑھتی ہے، کوئی درود شریف پڑھتی ہے، کوئی ذکر و اذکار کرتی، پوری رات اس طرح گزر جاتی ہے۔ اور گھر کے آدمیوں کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ اپنے گھروں کے اندر پہنچ کر کے، اپنے گھروں سے نکل کر کے مسجد کے اندر پہنچ کر کے ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نماز کی پابندی کرتے تھے۔ تو اس راتی جگہ کا ماحول کیا ہوتا تھا؟ فجر کے وقت جب اذان کی آواز آتی، عورتیں گھر کے اندر سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتی تھی، اور مرد لوگ مسجدوں کے اندر دعا کرتے تھے۔ تو ان دعاؤں کا یہ ثمرہ ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نسلوں سے غدار نہیں پیدا کرتا تھا، آمنہ کا لال کا دیوانہ اور دین کا وفادار پیدا کیا کرتا تھا۔ اور حال یہ ہے کہ آج شادی ہوتی ہے، جیسے کہ یہ شادی ہو رہی ہے، تو شادی سے پہلے شہروں کا یہ اصول بنا ہوا ہے کہ رنگین موبائلوں کے ذریعے سے میاں اور بیوی جو ہونے والے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، اور بات کرتے ہیں، بات کرتے کرتے اس وقت حال بے حال ہو جاتا ہے، بات بگڑ جاتی ہے جب طبیعت کے خلاف کچھ بات ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ اپنے مدرسے کے اندر میں پڑھا رہا تھا، اور مدرسے کے صحن میں ایک اللہ کے محبوب ولی حضرت سید کمال شاہ عرف لنکا پتی بابا کا آستانہ ادے پور میں موجود ہے۔ ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور بڑی بے دردی کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے جا رہا ہے۔ جب فاتحہ پڑھ کر کے فارغ ہوا تو ہم نے کہا کیا معاملہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا حضرت میرے گھر شادی ہے۔ تو ہم نے کہا تمہارے شادی کا کارڈ میرے پاس آ چکا، دعوت مجھے مل چکی ہے، مگر یہاں اس انداز سے اس درد کے ساتھ رونے کا ماحول کیا ہے؟ کہا آپ کو معلوم شاید نہ ہو کہ شہروں کے اندر یہ اصول بنا ہوا ہے کہ شادی سے پہلے دولہا اور دلہن ایک دوسرے سے فون پر بات کرتے ہیں۔ میں نے بھی بات کرنی شروع کر دی کہ میری ہونے والی بیگم نے مجھ سے بہت بڑا ڈیمانڈ رکھ دیا۔ اس ڈیمانڈ کو سن کر کے میں بڑا حیران اور پریشان تھا، اللہ والے کے آستانے پر آیا، ان کا وسیلہ پیش کیا، شاید میری بات بن جائے۔ ہم نے کہا کون سا ڈیمانڈ؟ تو اس نوجوان نے کہا یہ ڈیمانڈ ہے کہ میری ہونے والی بیگم نے کہا اے میرے شوہر نامدار، جب آپ مجھ سے پہلی مرتبہ ملنا تو مجھے 3 تولے کا سونے کا زیور مجھے گفٹ کی شکل میں دے دینا۔ ہم نے کہا کیا تمہارے گھر والوں نے سونے کا انتظام نہیں کیا؟ کہا وہ تو گھر والے کر رہے ہیں، میری ہونے والی بیگم نے آج مجھ سے کہا ہے اپنی کمائی کے 3 تولے کے سونے کے زیور گفٹ کی شکل میں پیش کرنا، مدت بہت کم ہے، 3 تولے کا سونے کا زیور میں کہاں سے لاؤں؟ اسی پریشانی کی حال میں یہاں آیا۔ ہم نے کہا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب دنیا کا بھوت کسی کے اوپر سوار ہوتا ہے تو دنیا کی باتیں لے کر کے ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ کیا کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ لیکن اے نبی کا دیوانہ اللہ والے کے آستانے پر آیا ہے، اب ڈیمانڈ اس نے کیا ہے تو اب تو بھی اس سے ایک ڈیمانڈ کر دے، جب دوبارہ گفتگو ہو تو اس سے یہ کہنا ہم تمہاری ڈیمانڈ کو پوری کریں گے، لیکن تم کو ہمارا ڈیمانڈ پورا کرنا پڑے گا، ہماری خواہش کو پوری کرنی پڑے گی، ہماری آرزو کو پوری کرنی پڑے گی۔ اس نوجوان نے کہا ہم کون سا ڈیمانڈ رکھے؟ تو ہم نے کہا جب تمہارا گفتگو ہو تو اس سے یہ کہہ دینا اے میری ہونے والی بیگم، میں تمہاری تمنا کو ضرور پوری کروں گا، مگر تم کو میری تمنا پوری کرنی پڑے گی کہ جب تم پہلی مرتبہ مجھ سے ملنا تو بغیر دیکھے یاسین شریف کو سنا دینا، بغیر دیکھے آیت الکرسی کو سنا دینا، بغیر دیکھے پانچوں کلمے کو ترجمے کے ساتھ سنا دینا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور فوراً لگایا اور اپنی ہونے والی بیگم سے کہا اے میری بیگم، میں تمہاری خواہش کو پوری کروں گا، تم کو ہماری خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ خواہش کو جیسے ہی سنا تو اس کی ہونے والی بیگم نے کہا اتنے جلد اور اتنے تھوڑے وقت میں ہم یاسین شریف کیسے یاد کر سکتے، آیت الکرسی کیسے یاد کر سکتے؟ تو نوجوان نے پڑھ کر کے کہا اتنے تھوڑے وقت میں ہم 3 تولے کا سونے کا زیور کہاں سے لا سکتے ہیں؟ اے نوجوانوں سنو، جب کبھی بھی تمہارے سامنے دنیا کی دعوت ہو، دنیا کا ڈیمانڈ ہو تو اس کے سامنے دین کا ڈیمانڈ رکھو۔ لیکن آج حال کیا ہے؟ آج نوجوان یہ چاہتا ہے، نوجوان یہ سوچتا ہے میری ہونے والی بیگم رابعہ
حجرہ بصریہ سے کم نہ ہو، بڑی طیبہ طاہرہ راقیہ ثابتہ ہو، مگر خود کہاں رہتا ہے اس کی اس کو کوئی خبر نہیں ہے، کہاں رات کو گزار رہا ہے اسے کوئی خبر نہیں ہے، دن کہاں گزار رہا ہے اس کی اس کو خبر نہیں ہے، رات کیسے گزر رہی ہے، کون سے کیرم بورڈ کے پاس میں، کون سی عیاشیوں کی باتوں کے کرنے میں ٹائم کو گزارتا جا رہا ہے، اس کو وہ فکر نہیں ہے۔ اے نوجوانوں، اپنے گھروں کے اندر اگر بہار چاہتے ہو تو دنیا دار کی سیرت کو مت دیکھو، آمنہ کے لال کی سیرت کو دیکھو، امریکہ کو مت دیکھو، شاہ طیبہ کی سیرت کو دیکھو، انشاءاللہ تمہارے گھروں کے اندر قرار ہی قرار آ جائے گا، بہار ہی بہار آ جائے گا۔ آپ تمامی حضرات یہاں بیٹھے ہیں، لیکن ایک بیٹھنے کا موقع رمضان شریف کے اندر جو بھی گزرا ہے وہ بھی تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، لاک ڈاؤن چل رہا تھا، کیسے کیسے انداز میں لوگوں نے لاک ڈاؤن کو گزارا ہے، مگر یہ ہمارے باپو صاحب ہیں، یہ ہمارے مسجد کے امام ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا اس لاک ڈاؤن کے موقع پر یہ مسجدوں میں پانچوں وقت پہنچ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ذکر و اذکار کیا کرتے۔ دنیا کے لوگوں نے جب یہ عاشقان مصطفیٰ کو آتے جاتے دیکھا کہ بڑے شوق سے مسجدوں میں آتے اور جاتے ہیں، تو دنیا کے لوگوں نے کہا یہ کون لوگ ہیں جو موت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ دنیا اس بیماری کے اندر موت سے ڈر رہی ہے، موت سے دور بھاگ رہی ہے، موت سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میزائل اور بم رکھنے والا ملک امریکہ بھی کہتا ہے اس کورونا کی بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ، بہت بڑی طاقت ہے، مگر نبی کا دیوانہ فجر کے وقت مسجد میں نظر آتا ہے، ظہر کے وقت مسجد میں نظر آتا ہے، عصر کے وقت مسجد میں نظر آتا ہے، عشاء کے وقت مسجد میں نظر آتا ہے، جمعے میں مسجد میں دکھائی دیتا ہے۔ لوگوں نے کہا بم رکھنے والا کورونا جیسی بیماری سے ڈر کر کے بالکل ساری چیزوں کو بند کر رہا ہے، مگر نبی کا دیوانہ ان سب چیزوں سے دور نہیں ہوتا ہے بلکہ خدا کے اور قریب ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ جو نبی کے دیوانے سے پوچھا گیا آخر تو بتا تو موت سے ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ وہ بم رکھ کر کے موت سے ڈر رہا ہے مگر تو ڈر کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو نبی کے دیوانے نے کہا ان کے پاس بم ہے تو وہ موت سے ڈر رہے ہیں، ہمارے پاس بم نہیں بلکہ غوث اعظم کا دم ہے، مدینے والے مصطفیٰ کا کرم ہے، اور جب کرم اور دم کا غوث اعظم کا ہوتا ہے تو نبی کا دیوانہ برجستہ یہ کہتا ہے نہ بندوق گولی نہ بم دیکھتے ہیں، ہم تو غوث و رضا کا کرم دیکھتے ہیں۔ یہی کرم کا فیضان تھا کہ کل بھی نبی کا دیوانہ کامیاب تھا اور آج بھی نبی پاک کا سچا دیوانہ کامیاب و کامران نظر آ رہا ہے۔ حضرات دیکھیے شادیاں بہت ہوتی ہیں اور آج بھی شادی ہو رہی ہے۔ اگر کسی نوجوان کی شادی آج کے حال میں دیندار لڑکی سے ہو جائے اور اس دیندار لڑکی نے اپنے شوہر سے پہلی رات میں دین کی بات کر دی تو کچھ نوجوانوں کی بات میں کرتا ہوں، سب کی نہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسا جو ہماری نظروں کے سامنے آیا کہ وہ پہلی ہی رات میں کہہ دیتے ہیں ملانی بننا بند کر، اللہ اکبر، طرح طرح کے تانے، مگر جو سچے نبی کے دیوانے ہوتے ہیں وہ اس چیز کی قدر کرتے ہیں جو دین کی دعوت انہیں دیتا ہے، جو دین کا پیغام انہیں دیتا ہے۔ ایک نوجوان کی شادی ایک ایسی حسین لڑکی سے ہو جاتی ہے جو لڑکی حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن سے شادی ہو گئی نوجوان کی۔ نوجوان پہلی رات میں اپنی بیگم کے حجرے میں جیسے ہی داخل ہوا کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جیسے ہی اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کی بیوی نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کھڑے ہو کر کے اپنے شوہر کا استقبال کیا۔ شوہر جی آگے بڑھے، حافظ قرآن دلہن نے کہا اے میرے شوہر نامدار، اگر میرے جانب آپ آنا چاہتے ہیں، میرے قریب آپ آنا چاہتے ہیں تو میری خواہش کو سن لو، میری آرزو سن لو۔ نوجوان نے کہا میری بیگم کون سی تمہاری آرزو ہے، کون سی تمہاری خواہش ہے؟ جو پہلی آرزو تم رکھو گی میں ضرور اس کو پوری کروں گا، اپنے لب کو کھولو۔ نوجوان سے اس کی حسین جمیل دلہن نے کہا، حافظ قرآن دلہن نے کہا اے میرے شوہر نامدار سنیے، میں حافظ قرآن ہوں، اگر آپ میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو آپ بھی حافظ قرآن بن جائیں گے۔ آپ ذرا سوچیں کتنی بڑی بات رکھی تھی اس پہلے دور کی ایک نئی نویلی دلہن نے۔ آج کی کوئی دیندار لڑکی
جو نمازوں کی پابند ہو، ذکر و اذکار کی پابند ہو، اپنے شوہر سے یہ کہے کہ اے میرے شوہر نامدار میں نماز کی پابند ہوں، آپ بھی نمازی بن جاؤ، تو شاید آج کا نوجوان برداشت نہ کر سکے گا۔ مگر جیسے ہی اس نئی نویلی حافظ قرآن دلہن نے اس ڈیمانڈ کو رکھا، نوجوان اپنے حجرے سے باہر آ گیا، ایک اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا اے اللہ کے بندے، دیکھ آج ہی میری شادی ہوئی ہے، آج ہی میں اپنی بیگم کے حجرے میں گیا، آج ہی میری بیگم نے پہلی خواہش کو رکھی ہے کہ آپ بھی حافظ قرآن بن جاؤ، میں حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے بندے نے کہا اگر آپ حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں تو فلاں حافظ کے پاس چلے جاؤ، 4-6 مہینے کی محنت کرو گے، حافظ قرآن بن جاؤ گے۔ دولہے نے کہا حضور آج ہی میں اپنی بیگم کی خواہش و تمنا کو پوری کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی خانقاہ میں آیا ہوں، آپ سے بڑی سچی محبت اور پیار ہے، مجھے امید ہے کہ آپ حافظ قرآن بنا دیں گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، گھر چلا جا، رات اپنی کہیں گزار لے، فجر کا وقت جب ہو تو اٹھ کر کے میری خانقاہ میں آنا، باوضو ہو کر کے میرے پیچھے سیدھی جانب بیٹھ کر کے نماز فجر کو باجماعت تو ادا کرنا، اس کے بعد میں اللہ کا فضل تیرے اوپر ضرور ہوگا۔ نوجوان گیا، انتظار کرتا رہا، فجر کی اذان ہوتی ہے، خانقاہ میں پہنچ گیا، وضو اس نے کی، سیدھے جانب نمازیوں کی جانب بیٹھ گیا، اور جب اللہ کے بندے نے نماز فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کرائی اور جب سلام پھیرنے لگتے ہیں اور جیسے ہی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، تو داہنے جانب جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کے سب حافظ قرآن بن جاتے ہیں، اور جب الٹی جانب چہرے کو گھماتے ہیں تو جتنے لوگ الٹی جانب بیٹھے ہوئے تھے بائیں سمت، تو جتنے لوگ بائیں سمت تھے سب کے سب ناظر قرآن بن جایا کرتے ہیں۔ ایک سچے اور اچھے نمازی کی نظر کا یہ فیضان ہے کہ انہوں نے سچے طور پر نظر ڈال دی ہے، تو نمازی کی نظر ایسی ہو گئی، اللہ کے محبوب بندے کی نظر ایسی ہو گئی کہ وہ بے حافظ آیا تھا لیکن حافظ قرآن بن گیا۔ آج ہمارے نوجوان مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، یا کچھ نئے نمازی لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں اور پرانے نمازی ان کو دیکھ لے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہم مسجد میں گئے، فلاں صاحب نے بار بار مجھ کو دیکھنا شروع کر دیا، شاید میں رکوع صحیح نہیں کر پا رہا تھا، سجدے میں کمی تھی، اس وجہ سے فلاں نمازی مجھے بار بار دیکھ رہے تھے اور ان دیکھنے کی وجہ سے میں مسجد چھوڑ کر کے اپنے گھر آ گیا، شاید مجھ سے کمی ہو رہی تھی۔ اے نمازیوں، نئے نمازی جو آئے ان کے اندر کوئی کمی دکھائی دے تو ان کو ٹوک ٹاک سب کے سامنے مت کیا کرو، بلکہ تنہائی میں ان کی اصلاح کیا کرو، ان کے بہترین اور محبت اور پیار کے ساتھ ان کی اصلاح کیا کرو، اس سے دین کی دعوت بھی عام ہوگی، مصطفیٰ جار رحمت کا فیضان بھی عام ہوتا رہے گا۔ لیکن ان نئے نمازیوں کو معلوم نہیں ہے کہ نمازی کی نظر کی برکتیں کیسی ہیں۔ ارے کسی پرانے نمازی کی یا کسی نمازی کی نظر کسی انسان پر پڑتی ہے تو یہ مت سمجھو کہ وہ مجھ کو عیب کی نظر سے دیکھ رہا ہے، نہیں بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ کی رحمت مجھے دیکھ رہی ہے، اللہ کا فضل مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کا کرم مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ والوں کی عنایت مجھے دیکھ رہی ہے۔ حضرات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ شادیوں کے موقع پر ہم سب کو شریعت کا خیال رکھنا چاہیے، سنت کا خیال رکھنا چاہیے۔ شادیاں بہت ساری ہوئی ہیں، ایک شادی بغداد کے میر پیرانے پیر کے ابا حضور کی ہوئی تھی، اور ایسی نورانی شادی ہے اور اتنی پاکیزہ نوجوانی ان کی ہے، اور ان کی ماں پیرانے پیر غوث اعظم کی ماں کتنی پاک باز طیبہ طاہرہ ہے، یہ آپ نے بارہا علماء سے سماعت کیا ہے۔ اسی ضمن میں اور ایک شادی دیکھتے ہیں تو عطائے رسول چمن فاطمہ کے مہکتے پھول خواجہ خواجہ شاہ ہندوستان کی نظر آتی ہے۔ ایسی پاکیزہ شادی ہے، اتنی محترم شادی ہے کہ مکمل شریعت و سنت کے مطابق یہ شادی ہوتی نظر آتی ہے۔ انہی شادیوں کے ماحولات کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے پیشوائے اہل سنت امام اہل سنت سیدی اعلیٰ
اعلیٰ حضرت کی شادی جب حضرت ارشاد بیگم سے ہوتی ہے کہ تو کتنے محترم انداز سے ہوتی ہے، کوئی خلاف شرع کام نہیں ہے، بڑی سادگی کے ساتھ شادی ہے، چند لوگ باشرا لوگ بناتی ہے، دھوم دھام نہیں ہے، مکمل مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا خیال ہے، اور ایسے ماحول میں ان کی شادی ہوتی ہے۔ اور آپ کے پیارے نظروں نے جس چمکتے ہوئے چہرے کو ماضی قریب میں دیکھا ہے، جنہیں دنیا تاج الشریعہ کہتی ہے، بدر الطریقہ کہتی ہے، حضرت قائد ملت کے والد محترم کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، تو حضور تاج الشریعہ کی جب شادی علامہ حسنین رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی سے بھی تھی تو کتنے محترم اور مکرم انداز سے بھی ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ ان شادیوں کی باتیں جب ہوتی ہیں تو طبیعت جھوم جاتی ہے اور دل کے اندر ایک امنگ پیدا ہوتی ہے کہ واقعی اللہ والوں نے اپنے گھروں کے اندر شادیوں کا حال جو کیا ہے بڑا بہتر اور بڑا مکرم کیا ہے۔ نہ کوئی خرافات ہے، نہ کوئی بدعات ہے، جو کچھ ہے سب اللہ کی رضا کے لیے ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی رضا کے لیے ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے یہاں کی شادیاں شریعت و سنت کے دائرے میں کرتے رہیں، اور جس مسلک کا نعرہ ہم لگاتے ہیں جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت تو اسی کی دعوت دیتا ہے کہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ طبیعت کے مطابق مت گزارو تو نبی دو جہاں کی محبت اور شریعت کے مطابق گزارو۔ یہی مسلک ہم سب کو صحیح راہ کی دعوت دیتا ہے۔ کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، زندگی کے رہن سہن کا طریقہ، ساری چیزیں یہیں سے ہم کو نظر آیا کرتی ہیں، اور یہ مسلک یہی دعوت دیتا ہے جس کو جو کچھ لینا ہو نبی دو جہاں سے لو۔ تبھی تو امام اہل سنت کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور ہمارے اور آپ کے مرشد اجازت حضرت باپو میاں کے مرشد اجازت جو بیان فرماتے ہیں کتنے حسین انداز سے ہمارے اور آپ کے تاج الشریعہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اپنے آقا سے محبت کر رہے ہو، اپنے آقا سے پیار کر رہے ہو، شادی کے موقع پر نبی پاک کے ذکر کی میلاد کی محفلوں کو سجایا ہے آپ نے۔ توجہ مدینے والے مصطفیٰ کی جانب رکھو، میرے آقا ایسے کرم فرما ہے کہ تاج الشریعہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کائنات کی شان تو یہ ہے کہ جہاں پانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ شادیوں کے موقع پر لڑکی والوں سے بیجا ڈیمانڈ مت کرو اور باجا ڈیمانڈ بھی مت کرو، کسی کی ایسی ویسی باتوں کو دیکھ کر کے لڑکی والوں سے ڈیمانڈ مت کیا کرو۔ ارے چاہنا ہے تو دنیا دار سے مت چاہو، چاہنا ہے تو آمنہ کے لال سے چاہو، دونوں عالم کے سرکار سے چاہو۔ مصطفیٰ ایسی عطائیں فرمائیں گے کہ آپ کا گھر یہاں بھی بھرا رہے گا، اور آپ قبر میں جاؤ گے تو قبر کا ہر حصہ جنت کی نعمتوں سے بھرا رہے گا، کیونکہ وہ شان والے ایسے ہیں، وہ آن والے ایسے ہیں، وہ مختار ایسے ہیں کہ جس کو جو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں نعمتوں سے مالا مال فرما دیا کرتے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے رہنما امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی خوبیاں کیا ہیں؟ آج ہم لوگ اگر ان کو اعلیٰ حضرت کہہ دیں تو اس پر ایک جماعت کو چڑ پیدا ہو جاتی ہے اور یہ کہتی ہے سب تو حضرت ہو گئے، یہ سنی لوگ ہیں جو ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ ارے نادان، ہم ایسے ہی نہیں ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا معاملہ جب وہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو اجمیر کے راجا کو حضرت کہتے ہیں، بغداد کے پیر کو حضرت کہتے ہیں، فلاں فلاں حضرت کو حضرت کہتے ہیں، لیکن سنی لوگ اپنے امام کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ ارے غریب نماز سے بڑا کر دیا، غوث اعظم سے بڑا کر دیا۔ ارے نادانو، سیدی امام احمد رضا غریب نماز اور غوث اعظم سے بڑے ہیں یا نہیں بڑے ہیں یہ الگ چیز ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم میزان اور ترازو سے ان کو ناپیں۔ اعلیٰ حضرت کی شان الگ ہے، اور ہند کے راجا پیارے خواجہ کی شان الگ ہے، وہ بادشاہ ہندوستان ہیں جن کی شان میں برادر
सदर आला हजरत वस्ताद ज़मान अपने लब को खोले तो ऐसे अंदाज से लिखते हैं, ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, कहीं महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। गौसे आज़म की शान क्या है, खुद आला हजरत कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भरा क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हम लोग आला हजरत को आला हजरत कहते हैं तो गरीब नवाज से आला हजरत मुराद नहीं होता है, गौसे आजम से बढ़ करके आला हजरत मुराद नहीं होता है, बल्कि उनके दौर में जितने हजरत थे वो सब में आला हजरत थे, सब में आला थे। उनका तकवा सब में आला था, उनका फतवा सब में आला था, उनकी तहरीर सब में आला थी, उनके तदब्बुर सब में आला थे, उनका तफक्कुर सब में आला था, उनकी तफसीर दानी सब में आला थी, उनकी हदीस दानी का मामला सब में आला था, उनकी परहेजगारी सब में आला थी। और ऐसे ही नहीं आला थे मेरे और आपके इमाम अहले सुन्नत के कमसिनी का दौर है। इमाम अहले सुन्नत ने बरेली शरीफ की सरजमीन पर फतवा लिखना शुरू कर दिया है, आपके फतवे की तशहीर हो रही है, प्रचार हो रहा है। नवाब रामपुर का एक वाकया पेश आया, उस वक्त के बड़े बड़े टोपी और जुब्बा वाले, बहुत बड़े बड़े अमामा वाले, जिनके वो इल्म और फजल का पूरा चर्चा हो रहा था, उनके सामने एक सवाल पहुंचता है। सवाल क्या था कि नवाब रामपुर सैरो तफरीह की गरज से जा रहा है, चलते चलते उसने अपनी बेगम से कहा, ए बेगम देख ये नहर का पानी बह रहा है, अगर तू इस पानी के ऊपर से गुजर जा तो तेरे ऊपर तलाक है। इतना सुनना होता है। नवाब की बीवी जज्बात में आती है और नहर के पुल के ऊपर से गुजर जाया करती है। हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े आलिमों और मुफ्तियों के पास में फतवा सवाल भेजा गया, सबने कहा तलाक पड़ गई, क्योंकि नवाब की बीवी पानी के ऊपर से गुजरी है, इस वजह से तलाक पड़ गई है। मगर हमारे और आपके इमाम अभी तक आला हजरत के नाम से मशहूर नहीं हुए हैं। कम सिनी का आपका दौर है। इमाम अहले सुन्नत के पास जब सवाल पहुंचता है तो आप लिख देते हैं तलाक नहीं पड़ी और अपने नाम का दस्तखत करके जवाब वापस कर दिया करते हैं। तारीख ये कहती है, एक मीटिंग तय की जाती है और सारे बड़े बड़े आलिमों मौलानों ने मिल करके ये कहा, ए बरेली के अहमद रजा देखिए नवाब की बीवी पानी के ऊपर से गुजर गई, इस वजह से हम लोगों ने जवाब दे दिया है कि तलाक पड़ गई, मगर आप कहते हैं तलाक नहीं पड़ी, तो इसकी दलील क्या है? तो इमाम अहले सुन्नत बयान फरमाते हैं, आप लोगों को बखूबी मालूम है कि नहर का पानी जारी है और नहर का पानी जब जारी है तो नवाब ने जिस पानी की जानिब इशारा किया था वो पानी आया और चला गया, नवाब की बीवी गुजरी तो दूसरे पानी के ऊपर से गुजरी है, इस वजह से तलाक नहीं पड़ी। तो उस वक्त बड़े बड़े मुफ्ती उछल जाते हैं और सब लोग बर्जस्ता ऐलान करते हैं, ऐ बरेली के अहमद रजा आज से हम ऐलान करते हैं हम लोग हजरत हैं और आप हमारे आला हजरत हैं। ये इमाम अहले सुन्नत हैं जिनके जिंदगी के आला होने का ऐलान उनके बचपन से हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं है, जिस जाविये में देखो आप आला नजर आते हैं, इसके मुस्तफा के उर्मान में देखो आप आला नजर आया करते हैं, गरीब नवाज की मोहब्बत में देखो आप आला नजर आया करते हैं, बगदाद के पीर की चाहत में देखो आप आला नजर आया करते हैं, हर मामलात में आप आला और बाला नजर आया करते हैं। 1000 से ज्यादा किताबें तहरीर फरमा करके पूरे सुन्नियत के सर को बुलंद बाला कर दिया है। आज हम लोग कोई भी मजलिस होती है इमाम अहले सुन्नत का जिक्र क्यों करते हैं? इस वजह से नहीं करते हैं कि इमाम अहले सुन्नत ने हम लोगों के लिए कोई कारखाना कायम कर दिया है, कोई जायदाद मुतय्यन कर दिया है, कोई माल का खजाना छोड़ रखा है। नहीं नहीं, इमाम अहले सुन्नत ने दौलत का खजाना नहीं, इल्म और अमल का खजाना हम लोगों को दे रखा है। कोई भी फितना उठता है, कोई भी सवाल आता है, उसका जवाब किसी और लाइब्रेरी में नजर नहीं आता है, इमाम अहले सुन्नत की किताबों में देखने को मिला करता है। इस वजह से हर आलिम इमाम अहले सुन्नत का जिक्र जमील किया करता है और उन्हीं के इल्म का वारिस अगर आपको देखना है तो आपने माजी करीम में सरकारे ताजुश शरिया को देखा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम सबके रहनुमा हुजूर ताजुश शरिया कितने जमा और कितने कमाल वाले थे। दिल्ली की सरजमीन में जब 2015 के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था, उसी प्रोग्राम के अंदर एक बरअकीदा पहुंच गया
اور پہنچنے کے بعد میں حضور تاج الشریعہ کے نورانی چمکتے چہرے کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں کہا کیا نورانی چہرہ ہے، کیا عرفانی چہرہ ہے، کیا چمکتا چہرہ ہے۔ ایک سنی جو پاس میں بیٹھا تھا کہا رے بتا اس سے پہلے کیا تو نے ان کو دیکھا نہیں؟ کہا نہیں میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ تو بردستہ و جذبات میں آ جاتا ہے سنی نوجوان اور کہا تو کس دھرم کا ہے؟ کہا میں وہابی دھرم کا ہوں، لیکن ان کے چہرے کو دیکھ کر کے دل ہی دل میں نے توبہ کر لی ہے اور سنیت میں نے داخلہ لے لیا ہے۔ تو برجستہ یہ کہا ارے سن لے وہ کف ملا لوگ جو ہمارے مسلک کی تردید کیا کرتے ہیں، ہمارے مذہب کی توہین کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کو کھلا چیلنج ہے۔ وہ لوگ اپنے دھرم کے سارے پیشواؤں کو رام لیلا میدان میں دن میں لا کر کے بٹھا دیں تو ان سب کے آنے سے یہاں اندھیرا ہوگا، مگر ہمارے تاج الشریعہ کو اندھیری رات میں بٹھا دو تو ہر جانب اجالا ہی اجالا ہوگا۔ ایسے جمال والے، ایسے کمال والے، ایسی خوبیوں والے اعلیٰ حضرت کے پیارے پر پوتے حضور تاج الشریعہ ہیں۔ جب تاج الشریعہ کے جمال کا عالم ہے تو میرے اعلیٰ حضرت کے جمال کا عالم کیا ہوگا، مفتی اعظم کے جمال کا عالم کیا ہوگا۔ آج انہی کے شہزادے حضور قائد ملت کو دیکھو، ان کے اندر بھی سرکار تاج الشریعہ کی مظہریت نظر آ رہی ہے، جلوہ نمائی نظر آ رہی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے مذہب سے، اپنے مسلک سے، اپنے مشرب سے، اپنے مرکز سے جڑ کر کے رہیں اور مضبوطی کے ساتھ اللہ والوں کے دامن کو تھامے رہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل نور کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔